یہ پرچے ہیں جو ابھی میں راستوں میں جا رہا تھا ہفتے بھر پہلے، تو کوڑے کے اندر میں نظر ڈال لیتا ہوں کہ بھائی کوئی دین کی چیز یا حدیث یا کوئی ایسا دینی چیپٹر جو ہے دینی پرچہ یا قرآن کی آیت تو نہیں پڑھی گئی۔ ایک زمانے پہلے میں نے ایک کونے میں ایک حدیث دیکھی تھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ریل تھی، اس میں ریل، اس ریل میں وہ حدیث لکھی ہوئی تھی قیامت کے دن کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن کے اوپر بات کی ہو کہ قیامت کے دن لوگ جو ہیں ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے ان کے جسم پر، بڑی شرم آئے گی، بڑی شرم آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ، وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں۔ تو یہ حدیث میں نے کوڑے گھٹے کیسے اٹھائی تھی، وہ سالوں پہلے کی بات ہے، میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ ایسے ہی میں ابھی کچھ دن پہلے جا رہا تھا راستے میں یہاں اپنی پہاڑی کے نیچے سے، تو کوڑے پہ میری نظر پڑی، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ الفاظ یہ کیا پڑھا ہوا ہے، اس طرح پڑھے ہوئے تھے یوں کر کے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کیا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کا نام سامنے آیا، میں نے فوراً جو ہے سارے پرچے اٹھا لیے اور میں ان کو لے کے دھوئے، میں نے صاف کرے کپڑے سے اور لا کے رکھ دیے۔ تو وہ کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلی بات دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ کوڑے میں پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے چھوڑ دیا نا، دنیا کی محبت کرنے لگے۔ مہمان کے لیے کشادہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے، اماں عائشہ کی یہ فرمان ہے۔ قیامت کے دن بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور نام لکھا ہوا اللہ کے نبی کا، پیارا نام، جس نام پہ ہماری جان قربان ہے۔ یہ کوڑے میں لوگوں نے ڈال رکھا تھا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے اس کی ادائیگی کا بھی انتظام نہ کیا۔ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے بھائی، کوئی 1 روپے بھی لے کے مر گیا کسی کا تو کوشش ہی نہیں ہوگی اس کی، اگر اس نے اس کا انتظام نہ کیا ہو ادائیگی کا۔ دوسری بات پڑی ہوئی تھی، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو، اس کا انجام قلت اور کمی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی کی کوڑے میں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ آج کل سود ہی کھا رہے ہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کری اس بات کی۔ گناہوں پر افسوس اور ندامت ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دل کو گناہ ہونے پر ندامت اور افسوس نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ دل مر چکا ہے۔ یہ بھی ایک عام بات ہو رہی ہے، حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی کا فرمان ہے۔ اتنی قیمتی باتیں لوگوں نے کوڑے میں ڈال رکھی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ ان پر عمل نہیں کرتے، تو اس کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ گناہ جوان کا ہو، جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب حرام و حلال جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی سا ہو۔ حرام مال اگر 3 کا بھی حلال میں مل گیا نا تو سب مال کو برباد کر دے گا۔ زکوٰۃ کا 1 پیسہ نفلی طور پر سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، محتاج، غریب، مسکین لوگوں سے جن کے حالات خستہ ہوں ان سے مال خریدا کرو، بیچ والے، داڑھی والے لوگوں سے، بزرگ لوگوں سے۔ یہ بہترین صدقہ بھی ہے، احسان بھی ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ باقی رہے۔ آج کل تو یہی تو ہو رہا ہے، لوگوں نے آئیڈیا بنا رکھی ہے، اس پہ اپلوڈ کر رہے ہیں ویڈیوز، انسٹاگرام پہ واہیات چیزیں ڈال رہے ہیں اور مر گئے، کسی کو آئی ڈی کا لنک یا پاسورڈ نہیں بتایا، چل رہا ہے وہ گناہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان 14.5 سال پہلے کا آج لوگوں پر صادق آتا ہے کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ باقی رہے۔ یعنی مر گیا لیکن گناہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز واہیات اور ساری بیانی، ناچنا گانا دیکھ رہے ہیں۔ بڑی بدبختی کی علامت ہے اس آدمی کے لیے، اس لیے ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں، اس گناہ سے، بدترین گناہ سے۔ خدا نہ خواستہ اگر چلو ایسا ہو بھی رہا ہے تو اپنی آئیڈیا کو اپنے گھر کے کسی فرد سے بتا کے رکھیں کہ میرے فلاں چینل کی فلاں آئی ڈی یہ ہے، پاسورڈ یہ ہے، جب میں مر جاؤں تو اس کو بند کر دینا بھائی، کم سے کم یہ تو کر لو بھائی۔ امام غزالی کا ایک اور فرمان ہے، ماں باپ کا بیٹے کے مال میں جبراً تصرف کرنا ظلم نہیں ہے۔ کہ ماں باپ جبراً بھی، زبردستی بھی اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتے ہیں،
ظلم نہیں ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ بہرحال یہ اتنی قیمتی باتیں آج لوگوں نے کوڑے میں پھینک رکھی تھی۔ ایسے میں کل نکل رہا تھا جمعے کی نماز کے بعد سارا کا بیان کر کے، تو وہاں ایک کارڈ بھی ملا شادی کا جس پہ لکھتے ہیں نا لوگ النکاح من سنتی، سارے کام واحیات ہوتے ہیں، سنت کے خلاف ہوتے ہیں، اور لکھتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے۔ اچھی بات ہے کہ جب تم نے لکھ دیا تو اس کی قدر تو کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کوڑے میں پڑا ہوا تھا، میں اس کو الگ سے بچوں کو اٹھا کے پھاڑ کے لے کر آیا، دھویا میں نے اس کو، اور پھر اس کو لا کے مسجد میں رکھا۔ اس لیے ہمیں اس ویڈیو کے تعلق سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی ان باتوں پر خاص توجہ دیں لوگ، اور ایک آدھی نظر کوڑے پر ڈال دیا کریں کہ کہیں لوگوں نے کوئی قیمتی الفاظ ڈال تو نہیں رکھے، پھینک تو نہیں رکھے، قرآن کی آیت مل جائیں، بسم اللہ پڑھی ہوئی مل جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کو راستے میں بسم اللہ پڑھی ہوئی مل گئی، شراب کے 12 ٹھیکے چلتے تھے ان کے، بسم اللہ پڑھی ہوئی راستے میں مل گئی ان کو، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، نشے کی حالت میں تھے، اور کہا کہ میرے رب کا نام زمین پہ پڑا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو وہ کیچڑ میں کچھ سنا ہوا ہوگا، عطر کی دکان پہ گئے، اس کو دھویا عطر کی دکان پہ، عطر سے دھونے کے بعد اپنی پگڑی میں رکھا، گھر پہ جا کے بیوی کو دیا کہ سب سے اعلیٰ مقام پہ، سب سے اچھی جگہ پہ رکھو اس کو، میرے رب کا نام ہے۔ نشے کی حالت میں کیا ہے، سو گئے اسی حالت میں۔ خواب میں کسی بتانے والے نے یا اللہ کی ان کو زیارت ہوئی، خواب میں کہا کہ اے فلاں، میرے نام جو ہے میرا بایزید کا نام تھا، تو کہا کہ تم نے ہمارے نام کو اٹھا کے اپنی پگڑی پہ رکھا زمین پہ سے، ہم نے تمہارے نام کو اٹھا کے زمین پہ سے آسمان پہ رکھ دیا۔ یعنی ولیوں میں سب سے بڑا مقام ان کو اللہ نے دیا، صرف ایک ادب کی وجہ سے۔ تو ہم دین کی ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا، دین کے چھوٹے چھوٹے سے ایک جو ہے الفاظ کا، حدیث کے پرچوں کا، قرآن کی آیتوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور ان کو بازاروں میں، کوڑے کھتوں میں یا باہر پھینکنے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں اپنے، اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جب باہر گزریں تو نظر مار لیا کریں کوڑے کھتوں پر، کوڑوں پر، کہ کئی لوگوں نے کوئی چیز نہیں پھینک رکھی، تاکہ اس کو اٹھا کے ہم بعض جگہ اللہ کے محمد کے نام پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یعنی جب وہ اچھے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو جو ہے چمکا کے رکھتے ہیں، اپنے گھروں کی زینت بنا کے، جب ان کی کھلی چمکیلی ختم ہوئی تو باہر پھینک دیا۔ اتنی بڑی بغیرتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔